سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی سب حضرات۔ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، باواد بلند روشی پڑھیا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا، الصلاۃ والسلام علیک یا، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب الاولاد فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روح جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بمصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد الحمدللہ آج حضرت خواجہ خواجگاں سلطان الہند آل نبی اولاد علی حضرت مولا علی دے گلشن دی عظیم کلی حضرت خواجہ معینُّالدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی چھٹی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ دا ہی آج ذکر خیر ہوئے گا انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک دے اندر جشن مولود کعبہ دے حوالہ نال انشاءاللہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دا ذکر خیر ہوئے گا۔ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری دی ایسی شخصیت ہے جڑی عطائے رسول ہے، انج کر کے کہہ لو
کہ اللہ نے رسول اللہ دے رائیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ذات سانو عطا کیتی تے انڈیا دا پورا خطہ انج سمجھو حضرت خواجہ خواجگاں شاہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو عطا کیتا. یہ دونوں طرف اللہ رب العزت نے عروج عطا فرمایا. اللہ رب العزت ایسے لوگاں دا ذکر قرآن پاک دے اندر اس انداز نال کردا ہے کہ اے انہاں دی ظاہری زندگی ہوے تے پھر بھی شان والی ہوندی ہے تے انہاں دی اگلی زندگی ہوے تے او پہلے نالوں بھی چنگی ہوندی ہے. جنہاں نے ہاتھ بلند کیتے نے اللہ انہاں دے بختاں نوں بلند فرمائے. اللہ رب العزت اعلان کردا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، فرمایا جیڑا بھی نیک تے صالح ستھرے پاکیزہ عمل کرے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، اللہ انہوں زندگی ستھری عطا کرے گا، پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. مولا مرد و زن نیک عمل کرن، ستھرے عمل کرن، پاکیزہ عمل کرن، انہوں زندگی سونی عطا کرے گا. اللہ فرماندا ہے ہاں پر شرط ہے ہووے محمد دا غلام. آئے ہائے سلامت رہو سارے مصطفیٰ دے غلام بیٹھے ہو ناز کر دیا یہاں بولنا ذرا سبحان اللہ. ہووے مصطفیٰ دا غلام پھر خالق ارض و سما انہوں ایسی زندگی عطا کرے گا کہ پہلے نالوں کی زندگی ستھری ہوئے گی، ایسی زندگی جتھے حرام دا تصور ہی نہیں ہوئے گا، ایسی زندگی جتھے پھر موت دا تصور ہی نہیں ہوئے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اچھا جدو اسی کہی ہے نا کہ اسی جناب والا قبراں وچ اپنے ولیاں نو اپنیاں نو مومناں نو زندہ مننے ہاں، وہ اندر نے زندہ من دیو تے پھر انہاں دی عمر دسو کنی ہو گئی. نہیں سمجھے یارو؟ میں جو آکھاں فلاں بندہ زندہ ہے جی زندہ ہے تے میں کہ 60 سال بعد وہ فوت ہو گیا سی پھر بھی زندہ ہے، وہ اندر اگلی زندگی کاؤنٹ کرو. 60 سال کیوں بول دے ہو؟ میں کہ اچھا جی، میں کہ جدوں بچہ ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے ادوں مردہ ہوندا ہے کہ زندہ ہوندا ہے؟ یارو ہون تے ایسی ایسی مشینری آ گئی ہے، سائنسٹسٹ نے ایسا ایسا سائنسی کام کیتا ہے کہ جناب والا وہ آنے لو جی بچے دی دھڑکن ای نہیں، مطلب ہے ماں دے پیٹ وچ بچہ ہے تو زندہ ہے نا؟ وہ بولو تو صحیح زندہ ہے. تو جدوں پیدا ہو جائے 9 مہینے وہ بھی نہیں بچ پا لینے چاہیے. زندگی جو پانی ہے وہ نہیں جی، وہ تو ماں دا پیٹ ہے، اللہ رزق دیندا ہے پر ساری زندگی میں 9 مہینے کاؤنٹ نہیں کیتے جان گے. اور میں کہ نہیں ایڈ کرو نا بھی 9 مہینے نہیں جی، میں کہ جی اے نہیں نا ایڈ ہو سکتے تو قبر والی زندگی بھی ایڈ ہو سکتی. ولی اللہ دے مرد کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یو تو تر گئے نال اللہ اکبر. اچھا ماں مجازی رب ہے، ایڈی ناف ہے نا، ناف ایتھے ایک ناڑو ہوندا ہے نا، او دے رائیں ماں دے وسیلے نال، ماں بھی مجازی رب ہے نا، ماں دے وسیلے نال پتر نو ملدی ہے خوراک. تو مولا جڑے قبر ہی ٹر گئے نے انہاں نو بھی ملدی ہے. اللہ فرماندا ہاں انہاں نو رزق دتا جاندا ہے
بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہاں نو اپنے رب والوں رزق دتا جاندا ہے۔ میں کہا مولا قبر وچ بھی رزق دینا ہے؟ فرمایا ہاں جڑا شہید ہوئے نا انہوں رزق دینا۔ میں کہا مولا جڑا کافر دی تلوار نال شہید ہوئے تو انہوں تے بیگانے بھی مان گئے۔ اچھا جنہیں ایتھے ہاتھ رکھے وہ بھی مان گئے، جنہیں کھول کے رکھے وہ بھی مان گئے، جنہیں ایتھے ہاتھ رکھے نا وہ بھی مان گئے، جڑا معراج نو صرف 7ویں سمان تک مان دے نا وہ بھی مان گیا، تے جڑا لامکان تو بھی اتنے مان دے نا وہ بھی مان گیا۔ تے رب العالمین جڑا قبر دے وچ چلا گیا شہید ہو کے انہوں تے رزق دینا ہے، جنہوں کافر دی تلوار بجی تے خون نکلیا تو شہید ہو گیا انہوں تے رزق دینا ہے۔ مولانا روم نے جواب دیتا ہے انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی، وہ جنہوں لوہے دی تلوار بجے نا لوہے دی وہ ایک نو دو کر دین دیئے، تے جدے تے عشق دی تلوار دا وار ہوئے وہ دعا نو ایک کر دین دیئے۔ گل دی سمجھ آئیے؟ وہ جڑی دو کرے تلوار جی وہ دو ہونے والا زندہ ہے تے جڑا وار دونوں ایک کردا ہے وہ اللہ دا ولی تے صوفی کیویں مردہ ہو سکدا ہے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ نہیں آئی لگتا ہے آ گئی ہے، ایک دو بندے نوں لگتا ہے آئی ہے، سارے نوں آ گئی ہے تے اگے چلیے۔ میں عرض کیتا ہے یارو اے لوہے دی تلوار ہوندی ہے نا، لوہے دی تلوار اے بندے نوں فار ایگزامپل وجی ہے، ایک نو دو کر دیتا ہے، بولو تے جیتے تے عشق دی تلوار دا وار ہوئے، یعنی مر کے پہنچا ہوں قبر میں اس دل ربا کے واسطے ہے۔ اے قبر جڑا گیا ہے نا عاشق گیا سی اگو رسول اللہ مل پے نا دونوں نو، او اللہ تواڈی خیر کرے دونوں نو۔ میں تے آنا اللہ زمین میلی نہیں ہوتی زمل میلا نہیں ہوتا، اللہ تواڈیاں زباناں سلامت فرمائے، سارے نبی دے ثنا خان بن جاؤ۔ زمین میلی نہیں ہوتی زمل میلا۔ اچھا جی ہاتھ بلند کرنے نے پھر ہر دیوانے کا ہاتھ بلند ہوئے، بیماران و معافی جنہوں اللہ صحت دیتی نا شکرانے دے طور پہ ہاتھ بلند کر کے کہہ لے زمین میلی زمل میلا تا محمد کے غلاموں کا کفن میں حضرت خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی عطا رسول نائب مصطفیٰ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولد محترمہ ماہ نور ارشاد فرمانے آنے جدو سونا میرے پیٹ وچ آئے میں دسائی کہ میری زندگی لے کے آئے جدو پیٹ وچ آئے آپ دی ولد کہندیاں نے میں کلی بھی بیٹھی ہوئی ہاں میرے کلاں وچ کلمے دی آواز آوندی ہے کوئی میرے پیٹ وچ پڑھ رہا ہے لا اچھا خوش نصیب ہے خدا دی قسم ہے وہ بندہ جڑا کلمے دا ورد کر لیا تے بد نصیب ایتھے آیا ہی کوئی نہیں، ہر بندہ خوش نصیب ہے کلمے دا ورد دین جو ہوئے مرکزی جامعہ مسجد بلال دے درو دیوار گواہ ہو جان، اسی طرح ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے لا الہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھیا جا رہا ہے، ایک جملہ کہہ دیا جدو بچہ دنیا یہ مسئلہ بھی ایک سمجھنا ہے، بچہ دنیا تے آ گیا سانس انہیں لے لے کان وچ اذان نہیں پڑھی گئی بچے دی ماں ہو گئی ڈیتھ
اللہ جنہوں نے پتر دیتے نے تیاں دیتی ہیں، اللہ دائمی انہوں نے بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائے۔ پتر دی یا بچے دی ہو گئی ڈیتھ، ہن سوال کیتا جاندہ ہے جناب وہ دے کانے وچ اذان نہیں پڑھی گئی، دسو وہ بچے دا جنازہ پڑھیے کہ نہ پڑھیے؟ بخاری دی روایت حضور فرماندے نے جو بچہ دنیا تے آوندا ہے نا وہ فطرت تے پیدا ہوندا ہے، اگوں وہ دے والدین دی مرضی انہوں یہودی بنا دین، نصرانی بنا دین، عیسائی بنا دین، لیکن جڑے مسلمانہ دے گڑے وچ پیدا ہوئے ہو اے جملہ سنو گے تکے نال ہی سبحان اللہ نکل جائے گی۔ میں تمہیں دس بھی دیتا ہے، ایگزامپل ویکھ لیا جے اپنے ہونے ہی، اے مثال ویکھ لیا جے، اے جڑی میں گل کرن لگا، جدوں بچہ مسلمانہ دے گڑے وچ پیدا ہوندا ہے وہ دے کانے وچ اذان پڑھ کے انہوں مژدہ سنایا جاندا، او مبارک ہوے تو محمد دا نوکر بن کے آ گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک اور گل کر دیاں اسے اول و آخر ملا دیاں، جنازہ ہوندہ ہے تے اذان نہیں ہوندی، اعلان ہوندے نے، فلاں وقت فلاں بندے دا جنازہ پڑھیا جائے گا فلاں قبرستان دے اندر، فلاں جنازگاہ دے اندر جنازے والا جنازہ پڑھیا جائے گا، لیکن نماز جو ہووے تے ادو ہوندی ہے اذان ہے، وہ بھی نماز اذان نہیں ہوئی، بولو اذان نہیں ہوئی، لیکن جب بچہ پیدا ہویا تے ادو اذان ہو جاندی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر۔ حضرت محترم دیکھیے کیسا انداز ہے یارو، ماں دے پیٹ چی تے گواہی کون دے رہے ہیں؟ سیانے لوگ اندنے کار دے جنہوں من جنہوں باہر دے بھی تے یارو خواجہ خواجگاؤں نے جڑے ماں دے پیٹ دے اندر ہی کلمے دا ورد کر دے، اور پھر دیکھو تو وضع حمل ہو گیا، یعنی آپ دی ولادت با سعادت ہوئی تے آپ دی
والدہ محترمہ فرماندیاں نے میرے کمرے وچ نور ہی نور ہووے کیوں نہ اے مولا حسن دی اولاد جے علی دا شہزادہ جے انج سمجھو زہرا دا نور نظر ہے میرے مصطفیٰ دی نسل ہے میں گل کر دیا اوے خواجہ خواجگانے نماز دے اندر اگر انہاں تے درود نہ جائے تے نماز ہی مکمل نہیں جے ہوندی آئے ہاں نماز ہی مکمل ہے اسی تے خدا دی قسم سجدہ دا نام لے لے کے سجدہ دا ادب کر کر کے نہ دا ذکر خیر کر کر کے لوکاں نوں اے پیغام دے رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگ عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لفظ ساریاں نو یاد نے ڈنڈی مارو تے تہاڈا اپنا مقدر ہے خدا دی قسم دی گل کر رہے ہیں جن نے لکھیا شاید سو حسین بادشاہ سو حسین انج نہیں یارو خواجہ خواجگان عزتاں دا خراج پیش کرنا ہے تے کہنا ہے عظمت بیٹے اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ حاجی نواز صاحب سعودیہ تو تشریف لے آنے اندر تشریف لے آؤ توجہ ہے ذرا عظمت آل نبی بول انج نہیں یارو لوگو انج آکھو لوگاں نوں پتہ لگ جائے کوئی سید زادے دی بارگاہ چ عقیدتاں دا خراج پیش کر رہے ہاتھ بلند کر کے ایتھے آ جاؤ عظمت آئے پڑھو انج کہ بندے نوں بھلے ہی نہ جی میں تسی لگے ہو نا بول نہ جانا اے میں انج پڑھن لگ پیا تے تساں کہنا بابے نے ڈنڈی ماری تے جے تسی انج پڑھدے ہو پے پھر کی آکھاں اچھا جن نے پڑھنا تہاڈی خیر ہوے لو بزرگ تے ویسے بھی سٹرانگ نے یہ جواناں دی گل کرنا اس معاملے سستی نہیں کرنی یارو طاقت ہوئی ہے جڑی ذکر مصطفیٰ تے خرچ ہو جائے خدا دی قسم ہاں ہاتھ بلند کر کے پورا زور لانا ہے میں ذرا آواز نو نیواں کر لینا تے تہاڈی آواز میرے کناں تک سرایت کر جائے عظمت آل نبی بول ہائے ہائے ہاں عظمت آل نبی بولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اچھا چلو پچھلا فکرہ میں کہہ لینا لوگوں سینے کا زور لا کے تو سے کہہ لو ہاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا گو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا آپ دے والدہ محترمہ فرماندیاں نے میرے بیٹے دا بچپن مبارک ہے عید دا دیاڑ ہے تے ویکھے ایک بچہ کھلوتا ہویا ہے جدے بال گرد و غبار وچ اٹھے ہوئے نے جدے کپڑے پھٹے ہوئے نے کیسا غریب نواز ہے کیسا ہند الولی ہے کیسا معین الدین ہے کہندے نے ویکھنا حضرت بچے نو ویکھے خواجہ خواجگان تے او کلیاں بہ کے رو رہے آئے کول جا کے کہندے نے رون والے رونا کیوں ہے انہیں آکھیا تساں کہڑے میرے اتروں صاف کر دینے نے آن
مینو پوچھن والے میں یتیم میرے سر تے میرا باپ کوئی نہیں میں یتیم اج عید دا دیہڑ ہے میرے کول نویں کپڑے کوئی نہیں میں یتیم میرے پیری جوتا کوئی نہیں میں یتیم میرے بال لٹے ہوئے نے میں یتیم میرے کپڑے پھٹے ہوئے نے میں یتیم میرا باپ کوئی نہیں یارو جنوں چوٹ لگی ہوئے یہی جان دے ایویں نہیں میاں صاحب نے آکھیا باپ مرے او سرن غریب نواز خواجہ ہند الولی اللہ آپ احباب دے آنسوان قبول فرمائے یقیناً خدا دی قسم آپ دی روح جڑی ہے نا ظاہری طور تے حاضر ہے ہاں حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری اگر بچپن بیان کرنا تے ٹائم درکار ہے صاحبو آپ 15 سال دی عمر اور حضرت ابراہیم قندوزی نے ایک لقمہ کھلایا ہے کہ آپ فرماندے ہیں میرے دل دی رت بدل گئی رت یہ کون ابراہیم قندوزی نے یہ وقت دا ولی ہے آپ دے ترکے دے اندر ورثے دے اندر ایک انگوراں دا باغ آیا ہے ایک چکی آئی ہے تو آپ نے جڑے ویلو اللہ دا ولی آیا ہے نا انگوراں دا رس نچوڑ کے تے آپ نے جوس پیش کیتا آپ نے پی کے تے اپنے تھیلے وچوں ایک لقمہ کڈیا تے اپنے منہ وچ چبا کے نا اپنے لعاب نال تر کر کے تے معین الدین دے منہ وچ پایا تے فرماندے نے میرے دل دی روتی بدل گئی ہاں کیفیت ہی بدل گئی دل ہور دا ہور ہو گیا اجازت دیو تے دل دی گل میں اپنے مرشد کولوں نہ پوچھ لاں عارفاں دے سلطان فرماندے نے دل دریا سمندر
میں رات نو بھی اللہ 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 کر رہا ہوں، دن بھی عبادات کر رہا ہوں، جملہ ضائع نہ فرمایو کہندے نے میں او پاک نو کنویں دا پانی دینا نالے رو رو کے عشق دے باغ نو اتھرواں دا پانی دینا آپ فرماندے نے دل نہیں لگدا ہن ساری تعلیم لین واسطے چلے گئے نے باج علمو جیڑا کرے فقیر کافر مرے دیوانہ ہو علم حاصل کرنے واسطے چلے گئے جدو علم حاصل کر لے ہن جناب والا حضرت خواجہ عثمان ہار بنی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ میں چلے گئے آپ نے آکھیا پترا بیعت کر لیا جی حضور فرمایا سورہ بقرہ دی تلاوت کریا کر آپ سورہ بقرہ دی تلاوت کر دے رہے آپ نے پھر کمرے دے اندر داخل کر دیتا گیا بیٹا اللہ سورہ فاتحہ پڑھیا کر آپ پڑھ دے رہے پھر حجرے دے داخل کر دیتا گیا بیٹے علی حسن سلطانی کیسے رب دے ولی دی رمز ہے جدو اندر داخل کیتے پھر آکھیا سورۃ اخلاص دی تلاوت کر آپ نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی آکھیا پتر کتھوں تک ویکھ رہا ہے عرض کیتے حضور آسماناں تک ویکھ رہا پتر پھر 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص دی تلاوت کر آپ تلاوت کر دے رہے آکھیا پتر کتھوں تک ویکھ رہا ہے خواجہ معین الدین کہندے نے لج پالا میں 7 آسماناں تک ویکھ رہا ہاں آکھیا پھر پڑھ لے جناب والا پھر پڑھیا کتھوں تک ویکھ رہا ہے حضور آسماناں تو پار ویکھ رہا حضرت خواجہ عثمان ہار بنی آپ نے آکھیا حالی کم نہیں بنیا آپ نے سینے دے نال لایا این کر کے 2 انگلاں کیتیاں فرمایا وچوں دی ویکھ کی ویکھ رہا ہے آکھیا لج پالا 18,000 عالم ویکھ رہا آپ نے فرمایا حالی بھی کم نہیں بنیا لایا سینے دے نال او ویکھ کی ویکھ رہا ہے آکھیا لج پالا جملہ سنو گے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی آکھیا لج پالا بس تیرے سامنے کھلو کے تھلے کھلو کے یار دا جلوہ پیاوے نا ہائے ہائے ہاتھ چار ہی یا غوث اعظم دستگیر جدھر بھی وینا نا یار دے جلوہ نظر آ رہے ہیں فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ویکھن والی اکھ ہونی چاہیے جلوہ دے ہو جائیے جلوہ نظر آ رہے ہیں اللہ اے مرشد جے اے پیر پھڑیا تے پیڑ نہ جاوے کی لینا پیر پھڑ کے ہو جے پیڑاں پھر بھی باقی نے تے پھر پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا تے فائدہ کی ہویا اگلے دیہاڑے عمران صاحب دے نال سن کی بیٹے دا نام سی مشتاق صاحب تو او جدو سلطان صاحب دے فقیر ہوئے تے آکھن لگے کی بنے گا میں خیال لگ پتہ جائے گا اور یارو کسے نال نسبت ہوئے پتہ لگ جاندے نا جی تار دی نسبت ہو جائے جنابے والا ٹرانسفارمر نال کرنٹ آؤں ہے کہ نہیں آؤں میں بہت سلطان نال نسبت ہوگی کرنٹ دسے گی کسے نال نسبت ہو گئی بلند ہاتھ کر کے کہہ لو ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر ہون جدو پیر نے نوازیا نا پیر نے آکھا چل ہاں پترا ذرا چلیے حج کرن یارو حاجی حج کرن ٹریا ہوئے پھر مرشد دے نال ٹریا ہوئے کیسا خدا دی قسم مقدر خواجہ